الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم سورۃ الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر سورت کی سمجھ ہم کو عطا فرما، اور ہر سورت میں اللہ رب العزت نے جو خاص باتیں کہی ہیں، ہر آیت اپنی جگہ خاص مفہوم رکھتی ہے، تو یہ تو ہماری انسانی تعبیر ہے کہ جو خاص باتیں، ہر آیت ایک خاص بات ہے، تو سب کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم پہنچے تھے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى، اس ذات کا جو بہت بلند ہے، اس کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ خالی لفظ کہا گیا خلق، چونکہ آگے تفصیل نہیں بتائی، تو ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ اس کے اندر آ گئی۔ کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے ختم کریں؟ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی خالی ان کے نام لکھی، تو نام لکھتے 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 کتنے نام جمع ہو گئے تھے۔ شریف بھائی نے کتنے نام جمع کیے تھے، ہماری بہن اللہ ان کو جزا خیر دے، کتنے نام جمع ہو گئے تھے، خالی نام۔ تب آپ تصور کیجئے، خلق، اللہ نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ اگر آپ کہیں زمین تو 7 زمینیں، اگر آپ کہیں آسمان تو 7 آسمان، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمین و آسمان کا بنانا، پیدا کرنا سارے انسانوں کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو ہم حضرت انسان جو ساری دنیا میں حکومت اپنی چلا رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں، جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پرندے نہیں کرتے، پہاڑ نہیں کرتا، زمین نہیں کرتی، آسمان نہیں کرتا، انسانوں کو چھوڑ کے اور جنوں کو چھوڑ کے ہر مخلوق بس ایک وہ ہے جسے آپ کہتے ہیں روبوٹ ہے کہ اللہ کی تعریف، تسبیح، تحمید بیان کر رہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے جیسے اس کو بنایا گیا، اور جو چپ اس کے اندر رکھ دی گئی ہے کہ تم یہ کھاؤ گے، تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، وہ وہی کر رہے ہیں۔ حضرت انسان کو عقل دے دی، بس اس عقل نے کیا ہوا کہ کہیں پر مصیبت ڈھا دی اور کہیں پر اس کو فرشتہ بنا دیا ہے۔ اگر انسان سدھرتا ہے تو فرشتہ بن جاتا ہے، اور بگڑتا ہے تو شیطان سے بھی زیادہ برا بن جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ شیر کبھی شیر پر حملہ نہیں کرتا، اور ہاتھی کبھی ہاتھی پر حملہ نہیں کرتا، وہ دوسری جنس پر حملہ کرتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ جب بگڑتا ہے تو اپنے جیسے انسانوں کو مار ڈالتا ہے اور اسی میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بات ہے، الذی خلق، اس نے پیدا کیا۔ ہر چیز نام لینا مشکل ہے، کاؤنٹ کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کو پیدا کیا، مجھے یہ بتائیے کہ کتنے کروڑ چیونٹیاں اس وقت شارجہ میں ہوں گی، اور دبئی میں ہوں گی، بامبے میں ہوں گی، واشنگٹن میں ہوں گی۔ آپ کسی شہر کا کسی چھوٹے جگہ کا نام لیجیے، وہاں کتنی چیونٹیاں ہوں گی۔ اتنی کروڑ چیونٹیوں کو، میں نے چیونٹی کی اس لیے مثال دی کہ وہ تو سب سے چھوٹی چیز ہے جو ہم کو نظر آتی ہے، اور وہ بیکٹیریاز اور وہ وائرس جو نظر ہی نہیں آتا اور جس نے قیامت ڈھا دی اور ساری دنیا پر پھیل گیا، اب اس کے بارے میں ہم کیا کہیں۔ تو جتنی چیزیں پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ ان سب کو مراد لے رہا ہے۔ جب ایک مسلمان قرآن کو پڑھے فسبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق، تو اسے اپنے تصورات کی دنیا میں ان ساری چیزوں کو جو لا سکتا لے کر آ جائے، تو یہ چیز بجائے خود انسان کی حیرت کو بڑھا دے گی کہ اللہ نے اتنی چیزیں پیدا کی، اور کب سے پیدا کر رہا ہے؟ جب سے اللہ نے دنیا بنائی۔ یعنی اگر صرف اس وقت جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، انسانوں، جنوں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، پتوں کو، پھولوں کو، پودوں کو، اور کانٹوں دار درختوں کو، اور بغیر کانٹے کے، اور زہر آلود اور مفید، اور فروٹس، اور آپ کے اس کے بعد پھر آپ لے لیجیے سارے کیڑے مکوڑے، حشرات، سارے جانور،
اس وقت جتنی کروڑوں کی تعداد میں جن کو کاؤنٹ بھی کرنا مشکل ہے پوری دنیا میں، اگر صرف اسی کو لے لیں تو آپ اور ہماری عقل گونگ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ اتنی تعداد صرف اس وقت کی موجودہ حالت میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو پچھلے کئی سو سالوں سے ایسی ہی چلی آ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے وہ کہیں کہ آئندہ بھی قیامت تک ایسی ہی چلتی رہے گی، تب آپ کیا کہو گے؟ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اتنی چیزیں پیدا کی ہے کہ شمار مشکل ہے۔ اور اس کے بعد کا لفظ ہے پھنسا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ یہ لفظ پھنسا ہوا، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، آپ کے گھر میں بستر ہے، بیڈ ہے، برتن ہیں، آپ کے گھر میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ مہمان آ رہا ہے تو اور ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ جس کا گھر جتنا بڑا ہے، جو جتنا مالدار ہے، اس کے بعد اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزوں کو اس کو ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے۔ 50 افراد کو گھر میں بلائیے تو بیٹھنے کے انتظام کے لیے ان کے لیے چیئرز، ان کے لیے کرسی، ان کے لیے ایسا، ان کے لیے ویسا، ان کے لیے برتنوں کا جمانا، ان کے لیے پانی کا رکھنا، ان کے لیے گلاسز کا ہونا۔ خادم کام کرتا ہے تو گھنٹوں میں کام کرتا ہے، تب جا کے پورا گھر سیٹ ہوتا رہتا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو اس سب چیز کو سیٹ کرنا، اس کے لیے کتنا بڑا اسٹاف ہر ہوٹل رکھتا ہے، اور وہ کتنے گھنٹوں میں جا کے ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ حضرت انسان پھنسا ہوا، اس کی ناک کہاں ہوگی، ہاتھ پیر کہاں ہوں گے، اس کا جسم کیسے چلے گا، وہ دیکھے گا کیسے اور بولے گا کیسے، یہ سب چیزیں رکھنی پڑی کہ نہیں؟ وہ خود بخود تو نہیں ہو گئی نا۔ آپ کہیں پہاڑ، اللہ نے اس کو کس طرح سے بنایا، پھر اس کو پھنسا ہوا ایسے رکھا کہ وہ جو ہے تو مٹی اور پتھر سے مل کے اتنا مضبوط بن جائے کہ آدمی اس کو بم مارے تو اڑ جائے، ورنہ وہ جیسا کا ویسا رہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اس کو زمینوں پر ایسے رکھا کہ جہاں جہاں زمین ہل سکتی ہے وہاں پر اس کو فٹ کر دیا۔ آپ کہیں آسمان، اس میں گیلیکسی، اس میں سورج، اس میں چاند، اس میں پتہ نہیں کیا کیا۔ یعنی پھنسا ہوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک کرنا، اور ہر اس چیز کو اس طرح سے کر دینا جس طرح سے اس کو یعنی ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، اور اس کو اس کام کے لائق بنانا ہے جس کام کے لیے وہ رکھا ہے۔ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا جو نظام ہے وہ آپ کے واشنگ مشین کا نہیں ہے۔ اگر ایک الیکٹریشین آئے اور وہ واشنگ مشین کو ویسا ٹھیک کرنے کی کوشش کرے جیسے کہ وہ لیپ ٹاپ کو کرتا ہے تو ہوگا، اور اگر کوئی لیپ ٹاپ کو ٹھیک کرنے کے لیے واشنگ مشین کے پرزے استعمال کرے تو ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو ہم کو نظر آتی ہے یا جو نظر نہیں آتی، جو جاندار ہے یا جان نہیں ہے، اس سب کا فسوا اگر ترجمہ پڑھنا چاہیں تو ہم اتنی گہرائی سے تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے الذی خلق فسوا بس ایک دم جنرلائزیشن کے ساتھ فرمایا کہ جس نے پیدا کیا اور پھر ہر چیز کو ویسے کر دیا ٹھیک ٹھاک جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ والذی قدر فہدی، یہ آیت عجیب و غریب ہے۔ اور وہ ذات جس کا نام سب سے اونچا ہے، اس نے قدرہ، اس نے میجرمنٹ دیا، میجرمنٹس، ہر چیز کا میجرمنٹ، کون کتنا بڑا ہوگا، چھوٹا ہوگا، پتلا ہوگا، دبلا ہوگا، موٹا ہوگا، خوبصورت کیسے لگے گا، بدصورت کیسے ہوگا، اور اگر وہ حضرت انسان ہے اور فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان اور جن ہیں تو ان کو پر نہیں ہوں گے، اور باقی جتنے پرندے ہیں تو ان کو پر ہوں گے، یہ سارے میجرمنٹ، اور وہ کیسے ہوں گے، ان کا سائز کیا ہوگا، وہ کس طرح سے لگیں گے تو وہ اڑیں گے۔ اب اگر ایک ایک چیز کی مثال اگر لینے لگے نا تو اسی کو بیان کرتے ہوئے زندگی ختم ہو جائے، مگر اللہ کی قدرت کو ہم جو ہے کور نہیں کر سکیں گے۔ فہدا، اور جس نے پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت بھی دی۔ یہاں پر لفظ ہدا کا مطلب یہ ایمان اور کفر کی ہدایت نہیں ہے۔ انسانوں کے اعتبار سے ایمان اور کفر کی ہے، جنوں کے اعتبار سے ایمان اور کفر کی ہے، لیکن باقی انسانوں کو سب کو چھوڑ کر دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے جاندار اور چاہے بے جان، ان کے لیے ہدایت وہ ہے جو کام وہ کرتے ہیں۔ بیل، بکری اور اس طرح کے جانور جو پتے کھاتے ہیں، ان کی یہی ہدایت ہو گئی ہے کہ تم پتے کھاؤ۔ ان کو بریانی لا کے کھلاؤ تو نہیں کھاتے، ان کو فروٹس ڈال دو وہ نہیں کھاتے ہیں، ان کو جو ہے تو آپ گوشت لا کے ڈال دو وہ نہیں کھاتے ہیں، اور شیر کے سامنے گھاس ڈالو تو وہ نہیں کھائے گا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اسی لیے
کہ جو میجرمنٹ اللہ نے ہر ایک کا جو بنایا ہے اس کو اسی پر چلنا ہے. تو یہ چیزیں یہ جو ہے نا خلق، فسوا، قدر، ہدا، یہ 4 چیزوں کا اگر کوئی غیر مسلم جواب دیتے ہاں وہ نہیں دے سکتا. اور یہ 4 چیزیں بتا رہی ہیں کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اور صرف اللہ کی. یہ عجیب و غریب بات ہے. مگر وار انسان سائنس کی بڑی بڑی باتوں کو بولتا ہے، بڑا بڑا ڈاکٹر بن کے جا تو ایک ایک نسل کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، اور سائنس کے نام سے جا کے آسمان سے ساری چیزیں بتا دیتا ہے، چاند پر پہنچ جاتا ہے، مگر خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. جگر مراد آبادی کا وہ شعر ہے نا کہ کیا ہے پورا مجھے یاد نہیں آ رہا. ہائے رے پستی بشر، اس سے پہلے کا آدھا مصرع، ہائے رے پستی بشر، انسان بھی کتنا نیچا ہے، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. ساری دنیا کی معلومات آپ حضرت انسان سے لے لو، مگر خود ان سے پوچھو کہ بھائی تم جو اتنی بڑی ہستی ہو کہ دنیا کی ہر چیز کو کور کر کے بتا رہے ہو، تم یہ نہیں سمجھ سکے یہ ساری دنیا کا بنانے والا ایک ہے یا دو ہیں؟ تم یہ نہیں سمجھ سکے کہ تم جو ہے مٹی پتھر کے بت اپنے ہاتھ سے بناؤ اور پھر اس کے بعد میں اس کو پوجو؟ تو ایک عجیب غریب بات ہے. یہ جو آیت ہے میرے بھائیو، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ آیتیں میرے بھائیو عظیم الشان آیتیں ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خلاقیت، ربوبیت، اللہ کی للہیت، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا قادر مطلق ہونا، اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ساری دنیا میں چلنا، یہ سب اس کے اندر اتنا چھپا ہوا ہے کہ جب جب ان آیتوں پہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی عظمت ہمارے سامنے آئے گی. والذی اخرج المرعى، اور وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے چارہ نکالا. المرعى، ہر وہ جانور جس چیز کو وہ کھاتا ہے اور زندگی بھر اسی کو کھاتا ہے اس کو مرعا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کیوں نہ کرے. مجھے بتائیے، اگر شیر سے لے کے چیونٹی تک، ہاتھی سے لے کے چیونٹی تک، اور اس سے بھی چھوٹے چیز تک، ہر ایک جاندار جو کچھ بھی کھاتا ہے، اگر اللہ یہ نہیں پیدا کرتا، آپ کیا کھلاتے؟ ایک بیل ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کے گھر میں بکری ہے، آپ کے گھر میں مرغی ہے، آپ اسے کیا کھلائیں گے؟ اب آپ جو بھی کھلانا چاہتے وہ دنیا میں نہیں ہے. شروع سے اللہ نے خالی جانور پیدا کر دیے اور انسانوں کے پیچھے لگا دیا کہ ہم نے تم کو عقل دی ہے، تم ہی ڈھونڈ کے نکالو. آپ کیا نکالتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کتے بلی وغیرہ کے لیے انسانوں نے جو ہے آرٹیفیشل غذائیں نکالی ہیں جس کو لوگ کھلاتے ہیں اور جانور شوق سے کھاتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. کیا آپ یہ بول سکتے ہیں کہ انسان نے بنایا؟ جی نہیں. انسانوں کے سامنے اللہ رب العزت نے ہر جانور کے کھانے کا اور جس چیز کے کھانے کا جو مزاج بنایا اس پر انسان نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کر کے اگر وہ چیزیں نہ ملتی ہوں تو اس کی خوبیاں رکھنے والی چیزیں کیمیکلی بنائیں. ایک جانور جب کھانے کے لیے آتا ہے اس کو سونگتا ہے تو اس کو وہ ساری خوشبوئیں آ جاتی ہیں جو کہ نیچرل چیزوں میں، تب جا کے وہ ان نیچرل کھاتا ہے. اگر اللہ رب العزت گھاس پھوس یہ وہ کانٹے شانٹے یہ سب نہیں پیدا کرتا تو انسان کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے کون سی چیز ہاتھ لگتی، وہ کون سا دماغ لگاتا؟ وہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا جاہز. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا. امام جاہز جو ہیں وہ بہت ہی بڑے عالم تھے، اور اللہ کی قدرت کی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ بدصورت ہے. وہ کتنے بدصورت تھے تو ایک واقعہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے. ایک عورت آرٹسٹ کے پاس آئی، اس نے کہا مجھے تم شیطان کی ایک تصویر بنا کر دو. اس نے کہا میری بہن، انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی تصویر بناتا. اب شیطان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو تصویر کیا بنائے؟ اس نے کہا اچھا آپ نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے. تھوڑی دیر تک کھڑی ہوئی سوچتی رہی، پھر بولی میرے ساتھ آئیے، اور اس کو لے کے سیدھے امام جاہز کی دکان پر گئی جو کہ کتابیں فروخت کرتے تھے. ان کے سامنے جا کر آرٹسٹ سے کہا ان کے جیسی تصویر بنا دیجیے، وہ اتنے بدصورت.
تو میرے بھائیوں ہر وہ چیز جو اللہ نے بنائی ہے اگر اللہ نہ بناتا تو انسان اپنے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے خود کیا کر پاتا. والذی قدر فہدی، یہ آیت ہم کو پیغام دیتی ہے. اور اس جیسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو بنایا بھی اور بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے ہر چیز کو اسی طرح سے فٹ کیا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد اس کو جب میجرمنٹ رکھا اسی میجرمنٹ کے مطابق اس کو گائیڈ بھی کیا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بات کر رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے. تو انہوں نے اس کو جو جوابات دیے اس میں سے ایک جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب ہی ہے وہ اکیلا جس نے ہر چیز کو دیا خلقہ، اس کی صورت اور سیرت، ثم ہدی، اور پھر اس کو ہدایت بھی دی، اس کو گائیڈ بھی کیا. جانوروں کو تمہیں چارہ کھانا ہے اور شیر جیسے جانوروں کو تمہیں مٹن کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، اور انسانوں کو تمہیں بریانی بنانا ہے، تمہیں یہ بنانا ہے، تمہیں وہ بنانا ہے. یہ سب چیزوں کی ہدایت دی. تو یہ بات ہے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عجیب غریب بات فرمائی ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے عن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے یہ حدیث کتنی عجیب و غریب ہے. ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء. اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے. اور 50,000 سال کون سے سال؟ دنیا کے آخرت کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّ، تمہارے رب کے پاس جو ایک دن ہے وہ تمہارے جو ہے 1,000 سال کے برابر. تو ویسے 50,000 آپ کتنے ہوں گے تصور میں آنا مشکل ہے. اتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی جو قدریں ہیں یا ان کی تقدیریں ہیں یا ان کے میجرمنٹس ہیں وہ زمین و آسمانوں کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے سب بنا دیا تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا. اب پانی کہاں ہے؟ ہماری سامنے اس وقت دنیا میں نیچے ہے. اس وقت وہ کہاں تھا؟ زمین ہی نہیں بنی تھی تو اوپر اور نیچے کا سوال. تو وہ پانی تھا کہاں تھا، اس پر عرش کیسا تھا، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کو معلوم ہے. دنیا میں کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے نہیں بتایا تو ہمارا کون ہے. اور اس لحاظ سے یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے بھی، جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ کیڑے مکوڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ کسی انسان کے بنائے ہوئے خدا نے پیدا کیا؟ بولا ہے کسی انسان نے آج تک کہ ہاں انہوں نے ہی پیدا کیا؟ لوگ حضرت عیسیٰ کو عیسائی اپنی بے وقوفی سے اللہ کا بیٹا بولتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ نے پیدا کیا؟ تو میرے بھائیوں یہ سب چیزیں جو اللہ نے پیدا کیا اللہ ہی نے ان کا انتظام بھی کیا. اور پھر فرمایا فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ چارہ پیدا کیا فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور پھر اس کو جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ غثا بنا دیا. یعنی اس کو دوسری جگہ فرمایا کعصف مأکول، جیسے کہ کھانے کے بعد جو اس کی چیز شکل بگڑ جاتی ہے. درختوں پر پتے کتنے حسین لگتے ہیں، چھوٹے بڑے سائز کے. اکثر میں سوچتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر پتوں ہی پر انسان غور کر لے تو کتنے ہزار قسم کے پتے ہیں، چھوٹے سائز کے اور بڑے سائز کے، اور ان میں سے ہر ایک کی کٹنگ، ہر ایک کا شیپ، پھر ہر ایک کا جو ہے درختوں پر لگنے کی کیفیت. جو لوگ زمین میں چیزیں زمینوں میں بیج ڈالتے ہیں، بوتے ہیں، اور پھر وہ پھل اور پھول اور پتے اور پودے سب بڑے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا، ویسا کرنے سے ویسا ہوتا. یہ سب چیزیں کس نے بنائی؟ اگر اللہ نہ بناتا تو انسان کرتا؟ انسان صرف نقالی کر رہا ہے. انسان کے تمام فنوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی نقالی کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ کے سسٹم کی وہ نقالی کر رہا ہے، وہ کاپی کر رہا ہے اور اسی میں خوش ہے، کاپی کر رہا ہے، بس یہ ٹوٹل انسان کا کمال ہے۔ مگر یہ کاپی کرنے والا انسان یہ بھول گیا کہ کاپی پیسٹ وہ جو کر رہا ہے، اگر اوریجنل اس کو نہ ملے تو آپ کس چیز کو کاپی کریں گے اور کس چیز کو پیسٹ کریں گے؟ تو یہ اللہ کی خلاق کے سامنے آ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس چارے کو، وہ جو بھی کھایا پیا جانوروں نے، اس کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اس نے غثا بنا دیا۔ غثا یعنی ٹوٹا ہوا، چورا ہوا، شکل کا بگاڑ دینا، رنگ کا اڑا دینا۔ ایک پتا درختوں پر لگتا ہے، وہ ہلکا سا ہرا ہوتا ہے، پھر پورا ہرا ہو جاتا ہے، اچانک وقت گزرنے کے ساتھ وہ پیلا کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ وہ گرینری وہ یلو بن جاتی ہے؟ سائنسدان تو آپ کو بتا دے گا کہ وہ ایسا ہے، ویسا ہے، وہ ایسا کیمیکلی ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، اس لیے وہ گرین ہوتا ہے اور اس کے بعد میں وہ ویسا ہوتا ہے۔ سوال یہی تو ہے، وہ جو کچھ تم بتا رہے ہو، تم نے بھرا کسی پتے میں، کسی انسان نے بھرا، کسی سائنٹسٹ نے بھرا؟ دنیا میں پتے کاؤنٹ لیس، کاؤنٹ لیس۔ ایک شہری میں اگر بول دیں، ارے شہر چھوڑ دیجئے، ایک سنگل درخت کو ایک انسان کو دیا جائے، بھائی یہ درخت ہے، آپ ذرا اس کے پتے ہی گن کر دکھا دیجئے، کس نے بنایا اتنے کروڑ پتے؟ اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ بنے اور ختم ہو کے بعد میں دوبارہ نہیں آئے، وہ تو وہ درخت 10 اور 20 اور 30 سال، 40 سال، 50 سال، جتنے سال وہ درخت زندہ رہتا، اتنے ہی پتے آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، پیلے ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا کمال بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ہم بناتے بھی ہیں، بگاڑ بھی دیتے ہیں۔ احوا، احوا کہتے ہیں سرخی مائل، یعنی کوئی کسی چیز کے اندر جو ہے تو سرخی آنا۔ اب یہ جو لفظ احوا آیا ہے، اس لفظ نے ترجمے کو بہت مشکل کر دیا ہے۔ اگر آپ یہ کریں، ترجمہ کریں کہ اللہ نے چارہ پیدا کیا اور پھر اس کو گھاس پھوس بنا دیا اور اس کو پیلا زرد کر کے گرا پھرا دیا اور اس میں سرخی مائل اس کو وہ کر دیا، تو کوئی چیز پتوں میں، نباتات میں جب وہ ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کا رنگ ختم ہو جاتا ہے، جب وہ پیلا ہو جاتا، تو پیلے کلر سے پھر وہ کوئی سرخی مائل میں نہیں آتا۔ تو علماء نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ آیت ایسے ہے جس میں بولتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم تاکید کے لیے کسی لفظ کو پہلے اور کسی لفظ کو بعد میں بولتے ہیں۔ آپ نے ہی جانا ہے، ہم بولنا چاہتے ہیں آپ نے جانا ہے، لیکن اگر زور دینا ہے تو لفظ ہی بڑھا دیا، نہیں آپ کو ہی جانا ہے۔ تو اسی طرح اصل میں آیت ہے فَجَعَلَهُ أَحْوَىٰ غُثَاءً، تو پتوں کو، درخت کے پتوں کو اور جو چیز اللہ نے پیدا کی اس کو پہلے اس کے اندر اس کو کیا ہو گیا کہ وہ پہلے پیلا ہوا، پھر اس کے اندر اس پہلے گرین ہوا، گرین ہونے کے بعد اس کے اندر جیسے کہ ایک اس کے زیادہ گرین ہو جانے سے وہ کالا جیسے نظر آتا تو وہ کلر محسوس ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑ تاڑ کے اس کے اندر سے روح نکال کر اس کو جو ہے تو پھر توڑ پھوڑ کے پھینک دیا۔ بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز بنائی پوری بنائی، ایسے بھی بنائی اور ویسے بھی بنائی۔ تو اب اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اوپر ایک چیپٹر ہے، ایک ٹاپک ہے، ختم ہو گیا۔ دنیا کو اللہ نے کیسے بنایا اور اس کی ہر چیز ٹھیک ٹھاک کی، اس کا میجرمنٹ رکھا اور اس کے بعد اس کے کلرز کو بدل دیے، چارہ بنایا اور جانوروں کے لیے، تو اس کے بعد میں پھر اس چارے کو بھی خراب کر دیا اور اس کو جو ہے بے جان کر کے اس کو نیچے پھینک دیا۔ اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے، سَنُقْرِئُكَ، ہم تم کو پڑھائیں گے، ہم تم سے پڑھوائیں گے۔ کیا پڑھوائیں گے؟ یہاں نہیں بتایا گیا، مختلف جگہوں پر یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا قرآن ہم تم کو پڑھوائیں گے۔ جب جب جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں اس کو جلدی جلدی دہراتے تھے۔ ذرا تصور کیجیے آپ، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس کتنا تھا؟ ذمہ داری کے احساس کی حد ہے، اتنا زیادہ تھا کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین،
اے نبی کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف پڑھ لیا کیجیے. یہ کیفیت ہم سب کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم سب اپنے بارے میں بھی سوچتے رہیں میری جو بھی ذمہ داری ہے میں اس کو اسی طرح ادا کروں. اگر میں بیوی کا شوہر ہوں تو میں اس ذمہ داری کو ویسے ادا کروں جیسے شوہر کے ذمے. اگر میں کسی کی بیوی ہوں تو مجھے وہ ذمہ داری ادا کرنا چاہیے جو اللہ نے میرے ذمے لگائی ہے. اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمیں اپنی وہ ذمہ داری ادا کرنا ہے جس کا کہ بچوں کا حق ہے. اگر ہم بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے وہی حق ادا کرنا ہے جو ہمارا فرض بنتا ہے. اور اسی طرح ساری مثالیں لے لیجیے. احسان آپ کہیں پر کام کرتے ہیں یا آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں, آپ جس حال میں ہیں اس حال کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے آپ اس کو ایسے پوری کریں کہ کسی پر احسان نہ جتائیں کہ میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. کرتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ قرآن آپ اس کو اور جلدی پڑھتے جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے. تو کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ لا تعجل بالقرآن, جلدی جلدی مت پڑھو, ہم نے قرآن بھیجا ہے ہم حفاظت کریں گے. اور کہیں پر فرمایا سنقرئک, ہم تم سے قرآن پڑھوائیں گے, فلا تنسا, تو مت بھولو. تو یہ بھی نصیحت ہے اور وہ بھی نصیحت ہے, اور ہر موقع پر آدمی ہر طرح کی نصیحت کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں بھیجا, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہیں سکھایا بلکہ اس کا پورا انتظام کیا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. تو کہیں پر اپنے نبی کو تاکید کی کہ بھولنا مت, اور کہیں پر تاکید کی بھائی اتنے جلدی جلدی مت کرو, اس کی فکر نہیں کرو کہ کیا ہوگا, ہم تم کو یاد کرائیں گے. سنقرئک, ہم تم کو پڑھوائیں گے, فلا تنسا, تو تم بھولنا نہیں, الا ماشاء اللہ, تم بھولنا نہیں مگر وہ چیز تم بھول جاؤ گے جس کو اللہ چاہے. اب آپ کہیں گے کہ بات ہوئی, قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ قرآن مکمل ہے, اور یہ بھی فرما دیا کہ بھولو مت, اور یہ بھی فرما دیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھولیں گے اور کیوں بھولیں گے؟ اور اگر قرآن جتنا نازل ہوا اگر اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول گئے اس کا مطلب ہے قرآن مکمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کافروں نے ہر دور کے, عیسائیوں نے, یہودیوں نے, ہندوستان کے ہندوؤں نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے, اس میں کچھ بھی کم نہیں ہے, اور ان کا قرآن خود بولتا ہے اے محمد کچھ چیزیں تم بھول جاؤ گے, ما ننسخ من آیت او ننسیہا, ما ننسخ من آیت او ننسیہا, ہم کسی آیت کو کینسل نہیں کرتے ہیں یا اس کو بدل نہیں دیتے ہیں, اور ننسیہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے خود کہا ہے ہم تم کو بھلا دیتے ہیں, تو قرآن مکمل کہاں سے ہوا؟ کچھ نہ کچھ ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا ہے, اور بھول گئے ہیں, اور جو باقی ہمارے سامنے ہے. تو یہ مت بولو کہ قرآن مکمل ہے, یہ صحیح بات کا غلط مطلب نکالنا ہے, اصل میں وہ سمجھے ہی نہیں. نہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر ہم بھلا دیں گے, یہ ہمارا کلام ہے, ہماری مرضی, لیکن ہم اس کی جگہ دوسری آیتیں بھیجیں گے, اور جو جتنا ہم دے دیں گے وہی مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے کب قرآن میں کہا کہ جو پورا قرآن ہے ہم اس میں سے کچھ بھلا دیں گے؟ یہ اللہ نے نہیں کہا. قرآن کے نازل ہونے کے وقت ہی یہ طے فرما دیا کہ اگر بھلا دیں گے تو نأتی بخیر مثلیہ, یہ بھی آگے فرمایا کہ جو بھی ہم بھلا دیں گے اس سے اچھی آیت آپ کو دے دیں گے. تو میرے بھائیوں قرآن مکمل ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کسی لفظ کو بھی نہیں بھولا ہے. اس کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآن, یہ ہمارا کام ہے کہ اس کو کیسے جمع کریں اور اس کو کس طریقے سے پڑھیں اور پڑھوائیں, یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو کوئی مسلمان اسلام کے باوجود اور کوئی کافر کفر کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے قرآن کو کچھ بھلا دیا ہے اس لیے قرآن مکمل نہیں ہے. قرآن مکمل ہے, اتنا ہی مکمل ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. اب آپ کو ماننا ہو مانو, نہیں ماننا ہے مت مانو, جتنا قرآن ہے اسی کو تو مان کے بتا دو. تو ان علینا فلا تنسا, اس کو بھولنا نہیں. تو
اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا انہو یعلم الجہر وما یخفا، جو ہے ہم جو ہے اللہ ہی وہ چیز جو زور سے بتائی جائے اور صاف طور پر اعلان کے طور پر کی جائے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جس کو انسان سب کے سامنے کرتا ہے اور وہ چیز جس کو چھپا کر کرتا ہے وہ انسانوں سے چھپا لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آپ کہیں گے، کوئی انسان کہے گا اللہ تعالیٰ کو کیسے معلوم، میں ایک کام چھپا کے کر رہا ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ کو کیسے معلوم؟ سائنس نے ہر بات کا جواب دے دیا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور رات کی تاریکی ہے، اور رات کی تاریکی میں ایک آدمی کار دوڑائے جا رہا ہے، اوور اسپیڈ ہے، تو یہ تو رات ہے نا بھائی، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، پھر انسان کا کیمرہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ رات کی تاریکی کے باوجود پکچر کھینچ لیتا ہے۔ ارے میرے بھائی، ارے میرے انسانی بھائی، اللہ تعالیٰ کا کیمرے کی طاقت کا تو کیا اندازہ لگائے گا؟ تو پہلے تو جواب دینا مشکل تھا، پہلے تو خالی یہ بولنا تھا ایمان لاؤ، اب تو ہم مثالیں دیتے ہیں، تمہاری چیز، تمہاری انسان کی چیز ایسی بنائی ہوئی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ اور وہ چیز جس کو آٹومیٹک کہا جاتا ہے وہ تو ساری دنیا اللہ نے آٹومیٹک بنا دی اور آٹومیٹک چلا دی اور آٹومیٹک چلا رہا ہے، تو کون سا آٹومیٹک ہے جس پر انسان کو غرور ہے؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، جو بھی چھپاؤ گے وہ جو ہے اللہ کو معلوم ہے۔ میرے بھائیو، یہ آیت نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک خوشخبری بھی ہے اور یہ ایک وارننگ بھی ہے۔ ظفر وہ جو اپنے گھر میں چھپ کر کوئی غلط کام کر رہا ہے، یا ہوٹل میں جا کے کر رہا ہے، یا بزنس کو بیوقوف بنا کے لوگوں کو کر رہا ہے، یا وہ جھوٹ بول کر کر رہا ہے، یا دھوکہ دے رہا ہے، اس کے دھوکے کو دنیا نہیں سمجھ سکی ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے اور ریکارڈڈ ہے، اور پھر ظفر کی پوچھو گی تو وہاں پتہ چلے گا، اوہو میں تو سمجھ رہا تھا کسی کو نہیں معلوم، یا تو سب کا سب لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی ہم کوئی کام کریں، ہم ہنسیں، ہم بولیں، ہم روئیں، ہم جو ہے تو دوستوں میں ہوں، دشمنوں میں ہوں، ہم گھر میں ہوں، ہم باہر ہوں، اور جو بھی کام کر رہے ہیں تو اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اور وہ جو کچھ جو ہمارے اپنے دلوں کے اندر ہے اس کو ہم چھپائے ہوئے ہیں تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کا ادب و احترام کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں فرض کر لو کہ آپ میں سے کسی کے بارے میں غصہ ہے، نفرت ہے، نعوذ باللہ، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ نفرت میں اس بندے سے تو چھپا سکتا ہوں، اللہ سے چھپاؤں گا؟ میں ایک بندے کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں، میں اس کو ترکیب سے 10 درہم کی چیز جو ہے 50 میں بیچ رہا ہوں، اور مجھے 10 سے میں 50 میں نے بیچ دیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ بک بھی گئی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں نے ٹریپل اور اس سے زیادہ قیمت لے لی ہے اور دھوکہ دے کر لی ہے۔ ایسے آپ ہر مثال کو دیکھیے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، ہر وقت ہمارے سامنے آئے ہو، یہ ایک آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر ہم ہر کام کرتے ہوئے اپنی تصویر دیکھیں، تو کیا کر رہا ہے؟ کیا اللہ کو معلوم ہے؟ یہ غلط کام اللہ کو نہیں معلوم؟ تو میرے بھائی، جھوٹ بولنا مشکل ہو جائے گا، دھوکہ دینا مشکل ہو جائے گا، تکبر مشکل ہو جائے گا، غلط کام مشکل ہو جائے گا، ظلم کرنا مشکل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک چور کی کہانی سنائی تھی، اور میرے خیال میں وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایک چور چوری کرنے کے لیے گیا تو اپنے بیٹے کو 10-12 سال کا تھا، اس کو ساتھ میں لے کر گیا، اور اس کو ایک جگہ روک کے بولا، دیکھ میں اندر جا رہا ہوں، سامان سمیٹ رہا ہوں، اگر کوئی دیکھنے والا نظر آ جائے تو مجھے اشارہ کر دے تاکہ جلدی سے ہم لوگ بھاگ جائیں۔ اب وہ اندر جا کے جب سامان اکٹھا کرنے لگا، بچے نے باہر سے زور سے چیخا، ابا وہ دیکھ رہا ہے، ابا وہ دیکھ رہا ہے، جلدی سے سامان چھوڑ کے باہر بھاگ کے آ گیا۔ آنکھیں پر کون کون ہے؟ اس نے کہا کہ آنکھ کی آسمان کی طرف اٹھایا اور بولا وہ دیکھ رہا ہے، تو باپ شرمندہ ہو گیا، اس نے کہا ارے بیٹے میرا یہ مطلب نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ ابا پھر کیا مطلب تھا؟ آپ ہی نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو یہ جو آپ چوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو توبہ کی توفیق دے دی۔ میرے بھائی، یہ واقعہ مجھے یقین نہیں ہوا ہوگا، مگر اس کی روح بالکل سچی ہے، اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اندر نیت کیا چھپی ہوتی ہے
وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم. تو اگر میں جو سوچ رہا ہوں وہ تک اللہ کو معلوم ہے، تو وہ جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں معلوم نہیں ہوگا؟ تو یہ بات ہے میرے بھائیوں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم جو ہے آپ کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے. نُيَسِّرُ یسرا یُیسِرُ، کسی کام کو آسان کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ دنیا میں پیدا ہونا، کھانا پینا، اور اس کے بعد وقت گزارنا، پھر دنیا سے چلے جانا؟ جی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ 40 سال تک اللہ کی یاد میں گم رہو، اللہ کو تلاش کرو. اسی لیے غار حرا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن گزارے اکیلے. آپ گھر میں آدھا گھنٹہ اکیلے بیٹھ کے دکھا دیجئے، میں نے بار بار کہا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ آدمی دن اور رات جو ہے کسی جگہ اکیلا پڑا ہوا، صرف اکیلا. اللہ تعالی ہم سب کو جیل سے بچائے. ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خطرناک سزا دی گئی ہے. اکیلا جیلوں کے مختلف قیدیوں کے ساتھ میں نہیں رکھا گیا کہ انسان ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ایسا اکیلا، ایک اکیلا سنگل کھانے والا کھانا آ جاتا اور بس. اس پر کیا گزرتی ہے؟ جس کو نہ دن معلوم ہو، نہ رات معلوم ہو، نہ کوئی انسان ہو کہ اس سے بات کرے. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو ہے غار حرا میں کتنی راتیں اور کتنے دن گزارے ہیں. اس میں کیا ہوتا تھا؟ عقل گونگ ہے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے اور بس سوچے جا رہے ہیں. وہ کیفیت جو ہے وہ کتابوں میں نہیں لکھی گئی، وہ لکھی بھی نہیں جا سکتی. تو اس کے بعد پھر کیا مشن ہے کہ آپ جو ہے اسلام اور قرآن ہر انسان تک جو آپ کی زندگی میں آئے گا پہنچائیں گے، مسلم ہو یا غیر مسلم. آپ نے یہ کیا. اب اتنا بڑا کام کسی کے پیچھے ہو، اس کو فکر نہیں ہوگی کہ یار اتنا مشکل کام ہے، میں کیسے کروں. تو اگر آپ کی کمپنی میں کوئی شخص کام کرتا ہے، آپ اس کو ایک ٹاسک دیتے ہیں، وہ گھبرا کے بولتا ہے بھائی یہ کیسے کروں گا. تو اس کا جو مینیجر ہے، جو اس سے اوپر انچارج ہے، ہوتا ہے نہیں فکر نہیں کرو، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. بس ایک جملہ سنتے خوش ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. اللہ تعالیٰ اسی معنی میں، اسی سینس میں فرما رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھ لیا کیجیے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم جو ہے وہ آسانی کریں گے آپ کے لیے الیسرا. مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں یہ صفت ہے اور خوبی بیان کی جا رہی ہے. اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، الطریقہ الیسرا. ہم آپ کے لیے جو راستہ بالکل آسان ہے دعوت کا کام کرنے کا، مشن کو پہنچانے کا، ہر انسان جو مسلم ہو غیر مسلم ہو اس تک اللہ کی بات کو بتانے کا جو مشن ہے آپ کا، ہم آپ کے لیے بہت آسان کر دیں گے. تو اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ڈھارس ملی، بڑی طاقت ملی کہ یہ کام جو ہے میرا نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کرائے گا. تو یہ جو ہے جس کام کے بارے میں ہم کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کام میں فلاں میری مدد کر رہا ہے، تو ہم کو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جب جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں خود گارنٹی لے لے اور بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھنے میں گھبراؤ مت کہ تم بھول جاؤ گے، یہ ہمارا کام ہے. تمہارا کام ہے سننا اور لوگوں تک پہنچانا. قرآن کیسے جمع ہوگا اور مکمل کیسے ہوگا اور تم نہیں بھولو گے، یہ سارا کام ہمارا ہے. تو اس طاقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کو ادا کرنے میں آسانی ہو گئی. تو یہ تھی آج کی باتیں. انشاءاللہ باقی آیتیں ہم بعد میں لیں گے. پھر ایک دفعہ ہم پلٹ کر آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ سب حضرات انشاءاللہ اس بات میں حصہ لیں گے کہ درس کا خلاصہ کیا ہے. آیت یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا بنائی، کتنی چیزیں بنائیں انسان گن بھی نہیں سکتا، اور ان سب کو بنا کر کیا کیا، ٹیڑھا میڑھا الٹا سیدھا بنا کے نہیں پھینک دیا، بلکہ ایسا بنایا کہ ہر چیز کو اس کی جو فٹنگ ہے، اس کا جو میجرمنٹ ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کا جو سسٹم آف لائف ہے، وہ سب کا سب پورا بنایا اور اس لفظ ان ساری چیزوں کو اس سے ادا کر دیا پھنسا ہوا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا. یعنی اس کا جو اس کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ تھی وہ سب برابر کر دی. اور اس کے بعد میں قدرہ، پھر اس کا میجرمنٹ بھی سارا بنا دیا، کون سی چیز کتنی موٹی ہوگی، کتنی پتلی ہوگی، اونچی کتنی ہوگی، نہیں ہوگی، سخت ہوگی، نرم ہوگی،
آپ جو چاہے لے لیں. سانپ کو بنایا کہ اس کے اندر زہر ہے، آپ کے اور ہمارے اندر وہ زہر نہیں بھرا گیا، اگرچہ انسانوں کی زبان کا زہر جو ہے وہ سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے. اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ اگر تلوار سے کوئی زخمی ہو تو وہ زخم بھر سکتا ہے، مگر زبان سے اگر آپ کسی کو زخمی کر دیں وہ زخم نہیں بھرتا. تو یہ صفات اللہ نے الگ الگ بنائی ہیں. تو یہ بات رہی ہوئی. اس کے بعد میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا کیا اور جانوروں کو بھی ہدایت دی، ان کو کس طرح سے رہنا ہے انہیں گائیڈ کیا، ان کے سسٹم کو ویسے بنایا اور اسی سسٹم پہ وہ چلتے ہیں. پھر جو کچھ وہ کھاتے ہیں پتوں کو، کہ وہ جو ہے پتے اور پھول وغیرہ وہ سب کے سب جو ہے تو ان کا کلر بھی بدل جاتا. جب وہ جوان ہوتے ہیں تو گرین ہوتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یلو ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنے یلو ہو جاتے ہیں کہ آخر ٹوٹ کے نیچے گر پڑتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا اللہ رب العزت نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو جو پڑھنا قرآن دیا ہے آپ کو پڑھنا ہے، اس میں سے بھولنا نہیں. اور دوسری جگہوں پر بھی یہ فرما دیا کہ آپ نہیں ڈرو نہیں، آپ نہ بھولنے کے ڈر سے جلدی جلدی مت پڑھو، ہمارا کام ہے. اور پھر آگے فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو مشن ہے اس مشن میں ہم آسان کر دیں گے، آپ کو ہم ہیلپ کر دیں گے، اس لیے تم فکر نہیں کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ہمیشہ کی طرح چاہوں گا کہ ہمارے بھائی جو ہے اس ڈیبیٹ میں حصہ لیں اور کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی بولیں، کیونکہ علم کسی کی جاگیر نہیں ہے. قرآن پہ جو جتنا غور کرے گا وہ اتنا ہی اس کا جو ہے تو جواب بھی دے گا. اعظم بھائی سب کو انمیوٹ کر دیں پلیز. بھائی سب لوگ خود سے انمیوٹ ہو جائیں. حضرات جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ اپنے اپنے مائک کھول لیں. آفتاب بھائی. ظفر بھائی اس میں یہ سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت میں پیدا فرمایا، پر اس کے لیے ساری چیزوں کا، تمام چیزوں کا اہتمام کیا، اور وہی اس کی احسن تقویم ہے. ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد کہا یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ خیانت اعین و تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. بہت خوب. تو اس میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر چیز کا عمل کرنا آسان کر دیا ہے، یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیا ہمارے لیے. اور ساری ہر اس کی تخلیق کا جو سارا اہتمام ہے وہ انسان ہے، آسانی تقویم، اور وہ ہر چیز کا حساب لے گا، جانتا ہے ہر چیز کو ہمارا کیا ہے. ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب. اور کچھ آفتاب بھائی آپ پہلے انمیوٹ ہو جائیے نا. آفتاب صاحب انمیوٹ ہو جائیے، دبائیے مائک. اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو بنایا، 7 آسمان بنایا، 7 زمین بنائی، اور ہر مخلوق کا سائز، اس کا ہدف، اس کا میجرمنٹ سب اس نے جو ہے بنایا، اور اس پر ان کو ہدایت دی، اسی پر ان کو چلایا. انسان کے لیے ہدایت جو ہے دین اسلام ہے، اور جانور کے لیے ہدایت کا دوسرا مطلب ہے کہ اس کو کیا کیا اس کی عادتیں جیسے اللہ نے بنائی اسی پر وہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے سینے میں جو شعور اور لاشعور دونوں کا اس کو علم ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا اور سمجھنے والا ہے. اور اس نے سب کچھ بنایا، اور جو ہدایت اس کو ہدایت دے، جو ہدایت کو مانے گا وہ نیک بخت ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ بدبخت ہے، جاہل ہے. اس کی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مشن کو، دعوتی مشن کو مدد دے گا، آسان فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی چیز میں آسانی پیدا کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ماشاء اللہ، بہت بہت خوب. مجلس ختم ہو اس سے پہلے میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ لوگوں کی سوچ کیسی ہے اور وہ معلومات کتنی غلط ادھر سے ادھر پہنچتی ہیں.
ایک صاحب جو ہے مسجد میں، ہمارے مسجد خیال میں گھر سے قریب کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، دیندار ہیں، مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں، لیکن بیٹھتے ہیں تیسری چوتھی پانچویں صف میں. تو بالکل نیا چہرہ تھا تو میں نہیں کر سکا. پھر روزانہ نمازوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر آٹومیٹک جو ہے تو ایک نمازی اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو الیک سلیک ہوتا ہے، تو پھر الیک سلیک کرنے لگے. تو اس کے بعد میں پھر جب ذرا سے قریب ہو گئے تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو تم جو ہے وہ آپس میں مقابلہ کرو گے، اور ایک حدیث میں لڑائی کرو گے تاکہ پہلی صف میں آپ پہنچ جائیں، آپ کو پہلے جگہ ملے. تو آپ پہلی صف میں کیوں نہیں بیٹھتے جبکہ آپ تو سب سے پہلے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نے بزرگوں کے واقعات میں پڑھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے اور ان کے شاگرد جو ہے وہ مدینہ منورہ جا کر پڑھنا چاہتے تھے، اور اپنے پیر سے جب بھی اجازت مانگتے وہ کہتے نہیں وہاں مت جاؤ. وہ حیران تھے، مدینہ جانے سے پیر صاحب کیوں منع کر رہے ہیں؟ پھر جب بار بار یہ بات ہوئی تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مدینہ جاؤ وہاں پڑھو، مگر میری 3 شرطیں. تو شاگرد نے پوچھا کیا شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تم مدینہ منورہ جاؤ گے تو وہاں پہلی صف میں نماز نہیں پڑھو گے، یہ شرط ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیشہ خوشبو لگائے رہو گے، صاف ستھرے کپڑے پہنو گے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مدینے میں جتنے دن رہو گے وہاں کسی سے دوستی نہیں کرو گے. میں اس لیے پہلی صف میں نہیں بیٹھتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اجی حضرات ابھی آپ کے سامنے پہلی صف میں جتنے بیٹھے ہوئے آپ کو انسان نظر آ رہے ہیں اور فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ سب انسان ہیں. میں نے کہا آپ نے جس مسجد میں نماز پڑھی تو اس میں پہلی صف میں انسان تھے یا فرشتے تھے؟ سارے انسان تھے. تو جب وہ پہلی صف میں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے انسان کھڑے ہیں تو فرشتے کہاں سے آ کر پڑھیں گے؟ اور فرشتوں پر نماز فرض ہے کیا؟ فرشتوں پر نماز فرض نہیں ہے. ان کی اپنی تسبیح ہے، صبح تحمید ہے، اللہ کا بڑا کرنا ہے، جس انداز سے کہا گیا وہ کر رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ان کی بات سمجھ میں آ گئی. اور جو تیسری میں نے کہا دوسری بات تو صحیح ہے، لیکن تیسری بات کہ مدینہ منورہ میں جا کر وہاں دوستی نہیں کرنا. تو کیوں نہیں کرنا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو تم اگر وہاں دوستی کرو گے تو انسان ہی ہے، آج دوستی ہے تو کل لڑائی ہوگی تو تم مدینے میں رہنے والے کو برا بھلا سمجھو گے اور یہ مدینے کی توہین ہے. میں نے کہا یہ بھی غلط بول رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں وہ انسان تھے، کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی بات پیش آئی اور اس کے مطابق وہ اپنا جھگڑا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اور آپ نے اس کی اصلاح فرما دی. تو یہ انسانی فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے. تو ماشاءاللہ جب سے وہ پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی سوچ کتنی غلط ہو جاتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، غلط رہنمائی سے ہو جاتی ہے. 2 دن پہلے ایک صاحب ہیں، بوڑھے ہیں، نمازی ہیں، بڑے اچھے ہیں. تو وہ ملے تو کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جیسے ہم ظہر کی، عصر کی، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں. اس کے بعد اگر اتنا کچھ وقت باقی ہے جماعت کے کھڑی ہونے میں تو کیا ہم اس باقی وقت کو بھی سنت اور نفل دوسری نمازوں کے پڑھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ لی اور جماعت کھڑے ہونے میں ابھی 5 منٹ 10 منٹ باقی ہیں، آپ جو چاہے نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، نفل پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، جو بھی پڑھیں جائز ہے. ایسے ہی ہر وقت کے نماز کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ جیسے آپ غور سے سنیے، ظہر کی 4 رکعت سنت ہم نے پڑھ لی اور ابھی وقت باقی ہے، تو جو ظہر کی فرض کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، وہ پہلے ہی پڑھ لیں تو یہ جائز ہوگا؟ تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا نہیں جناب ایسے نہیں ہوگا. جو نماز فرض سے پہلے پڑھنی ہے وہ فرض سے پہلے پڑھنی ہے، اور جو نماز فرض کے بعد پڑھنی ہے اس کو بعد ہی پڑھنی ہے، یہ اس کا وقت مقرر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو ہم یہ سب باتیں کرتے سگنل پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے. میں نے کہا دیکھیے ابھی آپ سگنل پر کھڑے ہو گئے، کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ جائیے نا. آپ کہیں گے نہیں ابھی وہ سگنل ریڈ ہے اور وہ جو ہے کاروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، ابھی گرین ہو جائے گا ہمارا وقت شروع ہوگا تو ہم جائیں گے. تو ایسے ہی ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے. جس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھی ہے
ہم کو پہلے ہی پڑھنا ہے، اور جس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پڑھی ہے ہم کو بعد ہی میں پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے آفس جانا ہے جلدی تو میں ظہر میں آ جاؤں، مغرب میں عشاء میں آ جاؤں، یا مجھے بازار جانا ہے اب مجھے جلدی سے 4 فرض پڑھ کے بھاگنا ہے، تو میں نے کیا کیا، اس نماز کی جو پہلے کی سنت تھی بعد کی سنت تھی سب پہلے ایک ساتھ پڑھ ڈالی، ایسے نہیں ہوگا۔ بہرحال اس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے بھی اور مختلف علماء سے بھی، اور ہر عالم اپنے اعتبار سے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر چلیے دعا فرما لیجیے۔ جی جی دعا فرما لیجیے۔ جی اللهم انت خالقنا وانت مالكنا، انت الذي خلقت كل شيء وسويت وقدرت وهديت، اللهم انت الذي جعلت كل شيء بالمقادير وجعلت مقادير جميع الخلائق قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض وما بينهما، اللهم يا ربنا فلك الحمد ولك الشكر ونحمدك ونسبحك ونقدس لك، يا ربنا أنت مولانا، أنت عليم بذات الصدور، أنت تعلم السر وأخفى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو نے ساری دنیا کو پیدا کیا، ہر چیز کو اس کے مطابق بنائی، اور اے اللہ تو نے تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو نے جانوروں کو، پتوں کو، پھولوں کو، کانٹوں کو، اے اللہ تو نے ہر جاندار کے کھانے والی چیزوں کو، اے اللہ تو نے دنیا کے سارے کیڑے مکوڑوں کو لا تعداد میں اللہ تو نے پیدا کیا، اور ہر ایک کی مسئلہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ حشرات کو تو نے کیوں پیدا کیا، اور شیر کو تو نے شیر کیوں بنایا، اور جانور کو جانور کیوں بنایا، اے اللہ ہم کو انسان بنایا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے ہمیں جانور نہیں بنایا، جمادات نہیں بنایا، پہاڑ کا حصہ نہیں بنایا، زمین کا حصہ نہیں بنایا، اے اللہ تو نے ہمیں پرندہ نہیں بنایا، ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کے عزت دی، ہمیں بولنا سکھایا، اے رب العالمین ہم تیری کس نعمت کا شکر ادا کریں، اے اللہ وہ ساری نعمتیں جو تو نے ہمیں دی ہیں، اے اللہ ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے شکر کو قبول فرما، اور ہر چیز میں کنجوسی کرنے سے یا فضول خرچی کرنے سے دونوں حالتوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے رب العالمین، اے اللہ تیرا ڈر، تیرا خوف عطا فرما، اے اللہ اندھیرے میں اجالے میں تجھے یاد رکھنا اور تجھے یاد رکھ کے کسی کام کا کرنا آسان فرما، ہر غلطی کو کرنے سے پہلے اے اللہ یہ یاد دلا دے کہ تو جانتا ہے اور تو دیکھ رہا ہے اور تو حساب لے گا، ہر نیک کام کرنے سے پہلے یہی احساس عطا فرما، تاکہ جو نیک کام کریں تیری ذات کے لیے کریں، نہ شہرت کے لیے کریں، نہ ریاکاری کے لیے کریں، نہ کسی دنیا کے مقصد سے کریں، صرف اور صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کریں، اے اللہ ایسا ایمان اور ایسا عمل صالح عطا فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما، اے رب العالمین ان کی آل اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، ان کی نسلوں کو اللہ دین دنیا کی ہر ترقی اپنے اپنے زمانے میں عطا فرما، اسلام کا صحیح شعور عطا فرما، اسلام پر چلنا ہر زمانے میں آسان فرما، اے اللہ جب آخرت میں ہم تیرے سامنے آئیں اے اللہ حساب نہ لے، اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہماری نیکی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تیری خدمت میں پیش کریں تو ہمارے گناہوں کا کون حساب دے گا، اے رب العالمین بس معاف فرما دے، اور اللہ جنت میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔